الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک دفعہ عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ کی جتنی مرتبہ ہم نے درود شریف پڑھا ہے اس کا ثواب تمام انبیاء علیہ السلام، تمام صحابہ کرام، اولیاء، اہل بیت کی روح تک پہنچا. درود شریف کے برکت اور ان پیاروں کے صدقے یا اللہ ہمارے حال میں رحم فرما، کرم فرما، اپنی مہربانیاں فرما، اپنی شفقتیں فرما. عزتوں والے، راحتوں والے، برکتوں والے، شفقتوں والے معاملے فرما. دنیا آخرت کی ذلت و رسوائی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میں نے آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی مختصر سی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا کہ جن افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں تو اس کو ایک انعام عطا فرماتے ہیں، اس کو ایک انعام عطا فرماتے ہیں. اس آیت میں اس انعام کا ذکر ہے، اس آیت میں اس انعام کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر برسائی تھی. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب کہ تم پہلے آپس میں دشمن تھے، آپس میں دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، میں نے ایمان کے بعد سب سے پہلے جو چیز تمہارے اندر آپس میں ڈالی وہ محبت کی ڈالی. آگے فرمایا تم آپس میں بھائی بھائی کو. اوس اور حضرت یہ مدینہ کے دو بڑے قبیلے تھے. یہ دونوں ایک ہی باپ کی اولاد تھے، دونوں قبیلے، لیکن کسی بات پر لڑائی ہوئی، کسی ایک کا فرد مر گیا تو آپس میں ایسے لڑائی چھڑی کہ 120 سال تک آپس میں لڑتے رہے. لیکن جب ایمان لے آئے تو قرآن نے تعریف کیا کی ہے آپس میں محبت والے. نبی علیہ السلام خود طرز یہی دیتے ہیں، اسلام کا طرز یہی ہے، سبق یہی ہے. المؤمن مألف، مومن محبت کا مرکز ہے، محبت کی جگہ ہے. ولا خیر فی من لا یعلم ولا یعلم، حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ نہ کسی سے محبت خود کرتا ہے نہ اس سے کوئی کرتا ہے، ایسے بندے میں خیر نہیں، ایسے بندے میں خیر نہیں. نبی علیہ السلام نے تو ہمیں محبت سکھائی ہے، والدین سے کیسے محبت کرنی ہے، بچوں سے کیسے محبت کرنی ہے. نبی علیہ السلام راستے میں کھڑے ہیں، حسنین کریمین آ رہے ہیں، آپ نے دیکھا اور ان کو پکڑنے کے لیے جھک گئے اور وہ کبھی بچے کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں. آپ نے ایک کو پکڑا اور بوسہ لیا. ساتھ والا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میری تو 10 اولادیں ہیں،
میں نے کبھی بوسہ نہیں لیا۔ فرمایا اللہ نے یہ کسی کسی کو دل عطا کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ نے کسی کسی کو کیا ہے؟ دل عطا کیا ہوتا۔ محبت یہ اسلام کے ساتھ ہے، جڑا ہوا ہے۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں محبت بھی ہوگی۔ آپ علیہ السلام فتح مکہ کے وقت دیکھیں، جو جانی دشمن اس وقت جو ایمان لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو ان کے گھر میں بھی پناہ لیں گے وہ بھی محفوظ ہیں، جو ان کے گھر میں بھی ایمان پناہ لیں گے وہ بھی محفوظ ہیں۔ حالانکہ ایسے موقع پر جو قومیں فاتح بن کے داخل ہوتے ہیں وہ تباہی مچا دیتے ہیں، لیکن اسلام کیا؟ اسلام لے آئے تو اپنا بن گیا۔ یہ رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، مال دولت کی وجہ سے نہیں، اسلام کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بے شمار واقعہ، ایک بیٹا اپنے باپ کو روک دیتا ہے مدینہ میں داخل نہیں ہونا، ابا جی جب تک تو معافی نہیں مانگے گا مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کس کی وجہ سے؟ اسلام کی محبت تھی، حضور کے ساتھ محبت تھی، تو اپنے باپ منافق کو کہا مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ابو عبیدہ بن جراح کلمہ پڑھ لیا تو اسلام کی محبت رچ بس گئی۔ تو پھر حضور کے خلاف جو بھی بات اٹھتی تھی، اگرچہ اپنے باپ ہی کی کیوں نہ ہوتی، اس کا گردن اڑا دیا، گردن اڑا دی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں بیٹے کو؟ بیٹا کہ تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا میں تیری گردن اڑا دیتا۔ یہ ایمان۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایمان کے بعد جس پر حکومت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھے، ایمان کے بعد مدینہ کی گلیوں میں ایسے پھرتے تھے جیسے ایک ماں کی اولاد، ایک ماں کی اولاد، آپس میں محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اللہ کے ہاں عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اس دن عرش کا سایہ ان لوگوں کو بھی ملے گا جو اللہ کے لیے محبت کرتے تھے۔ غرض پیچھے نہیں ہونی چاہیے کہ پیسہ ہے، مقام ہے، اسٹیٹس ہے، اس لیے اس سے محبت کر، میرا کام بن جائے گا، اللہ کے لیے خالص۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے اندر 4 چیزیں ہوں اس کا ایمان کامل ہے۔ من احب للہ، جو کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے بغض رکھنا۔ میں صحابہ سے محبت کرتا ہوں، اولیاء سے محبت کرتا ہوں، اتقیاء سے محبت کرتا ہوں۔ کس وجہ سے کرتا ہوں؟ کہ اللہ کا حکم ہے ان سے محبت کرنا، اللہ کا حکم ہے۔ اور ایک حدیث میں، عجیب حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایک بندہ ایک جماعت سے محبت کرتا ہے لیکن ان میں سے نہیں ہوتا، ان جیسے اعمال نہیں کرتا، اعمال میں کمزور ہے، لیکن محبت ایک جماعت کے ساتھ ہے، انبیاء کے ساتھ محبت رکھتا ہے، صحابہ کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اتقیاء کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اہل بیت کے ساتھ محبت رکھتا ہے، لیکن وہ اعمال میں کمزور ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ہاتھ ہو۔ یہود کے ساتھ اگر محبت رکھتا ہے، محبت کا پتہ کیسے چلے گا؟ طور طریقے کس کے اپناتا ہے؟ جس کے ساتھ انسان محبت کرتا ہے طور طریقے بھی اسی کے اپناتا ہے، نقالی بھی اسی کی کرتا ہے۔ اگر حضور اور صحابہ کی محبت ہے تو طور طریقے بھی اسی کے اپنائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا
من احب للہ، اللہ کے لیے محبت کرنا، یہ مسلمان ہے، کامل مسلمان ہے، یہ اچھا مسلمان ہے، یہ نیک مسلمان ہے، میں اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں، یہ دین کے بہت قریب ہے، میں اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں، اپنے باپ سے اس لیے محبت کرتا ہوں، اللہ نے حکم دیا، بیٹے سے اس لیے محبت کرتا ہوں، اللہ نے حکم دیا، بھائی سے اس لیے محبت کرتا ہوں، اللہ نے حکم دیا، بیوی سے محبت اس لیے کرتا ہوں، اللہ نے حکم دیا۔ لیکن اللہ کے نبی آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، کہ بغض رکھتا ہوں اللہ کے لیے، اگر کسی سے میں بغض بھی رکھتا ہوں تو اللہ کے لیے رکھنا ہے، کسی اور کے لیے بغض نہیں رکھنا ہے۔ آج تو محبت ہوتی ہے دنیا داری کے لیے، رشتہ داری کے لیے، یا کسی اور وجہ سے محبت کی جاتی ہے، اسی طرح نفرت اور جو ہے بغض رکھا جاتا ہے، کس لیے؟ یہ اس کا دشمن ہے، اس لیے میں بھی اس کو دشمن مانتا ہوں، میں بھی۔ حضور فرماتے ہیں وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، رکھنی ہے دشمنی، بغض رکھنا تو اللہ کے لیے رکھنا ہے۔ یہ اللہ کے نبیوں کو اچھا نہیں سمجھتا، یہ گستاخ ہے، صحابہ کا گستاخ ہے، اہل بیت کا گستاخ ہے، اس لیے میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا، اس لیے میں اس سے بغض رکھتا ہوں۔ حضور فرماتے من احب للہ وابغض للہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ واجب ہے ان کے لیے میری محبت جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں، میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے، ان کے لیے میری محبت۔ حضور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واجب ہے ان کے لیے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے سنا ہوگا نبی علیہ السلام کا فرمان، جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، اللہ جبریل سے فرماتے ہیں اے جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، تم بھی محبت کرو۔ جبریل جو ہے کہتے ہیں آسمان والوں فرشتوں سے میں بھی محبت کرتا ہوں، اللہ بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ آسمان والے فرشتے زمین والے فرشتوں میں اور ہر سلیم الفطرت بندے کے دل میں اس بندے کی اللہ محبت ڈال دیتے۔ اللہ نے ہمارے دلوں میں صحابہ کرام، اتقیاء، بزرگوں کی محبت ڈالی۔ جب نام آتا ہے بڑے ادب سے لیتے ہیں، کیونکہ ان کی ساری زندگی نبی علیہ السلام کے طریقے پر گزری، ساری زندگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری محبت ان کے لیے واجب ہے جو آپس میں محبت میری وجہ سے کرتے ہیں، ایک دوسرے سے خیرخواہی میری وجہ سے کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے لیے میری محبت واجب ہے۔ آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 چیزیں، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ۔ کسی کو اگر کچھ دے بھی رہا ہے تو کس لیے دے رہا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ نے یہاں حکم دیا تھا خرچ کرو، اللہ نے حکم دیا تھا یہاں خرچ کرو تو میں خرچ کر رہا ہوں۔ وَآتَى لِلَّهِ، خرچ جہاں اللہ نے حکم دیا خرچ کرنے کا وہاں خرچ کرنا، اپنی اولاد پر خرچ کرنا، اپنے عزیز و اقرباء پر خرچ کرنا، دائیں بائیں جو ہیں ان پر خرچ کرنا، اللہ نے حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ ہے، کہاں کہاں خرچ کرنی ہے اللہ کے نبی نے بتایا ہے، لیکن جہاں منع کیا ہے وَمَنَعَ لِلَّهِ کہ زکوٰۃ جو ہے ایسے ایسے فردوں کو نہیں دینی، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ویسے تعاون کر سکتے ہیں۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، میں اس کو اس لیے نہیں دے رہا کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ تو آتا للہ، خرچ کرنا ہے جہاں اللہ نے حکم دیا اور کرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، جہاں نہیں خرچ کرنا، کیوں نہیں خرچ کرنا؟ کہ اللہ کا حکم ہے یہاں نہیں خرچ کرنا ہے، جس کے اندر یہ 4 چیزیں پائی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ہر کام اس کا اللہ کے لیے، محبت بھی اللہ کے لیے، بغض بھی اللہ کے لیے، اور اگر کسی کو کچھ دے بھی رہا ہے تو اللہ کے لیے، اور اگر نہیں دے رہا تب بھی اللہ کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں اس بندے کا کام ہے نہیں۔ اور قرآن کریم میں بھی اس قسم کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی فرما دیجئے میری نماز، میرا حج، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے۔
ایک مسلمان کا ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ہر کام اللہ کے ساتھ ایسے مضبوط تعلق بنا ہو۔ جس مسلمان کا ہر کام ہر قدم اللہ کے لیے اٹھتا ہے اس کی زندگی پرسکون ہوتی ہے، اللہ اس کی زندگی میں اطمینان، چین، سکون رکھ دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرما دے، اہل بیت کی اتقیاء کی سچی محبت نصیب فرما دے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے، مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔